شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بنا۔ اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرسش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہے۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے، حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے، اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ اگرچہ ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔